ایک مشہور حدیث میں سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا دینے والے کی آواز سنی۔ وہ پکار رہا تھا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ یہ اس وقت کہتے تھے جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا یا کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا۔ میں مسجد کی طرف چلی گئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں عورتوں کی پہلی صف میں تھی جو مردوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ ان کی اس بات کا مقصد یہ بتانا تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات براہ راست سنی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہر ایک کو اپنی جگہ بیٹھا رہنے کا کہا۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب دینے کے لیے یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو پہلے عیسائی تھے اور اب اسلام قبول کر چکے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جیسی میں تمہیں دجال کے متعلق پہلے بتا چکا ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے اور ان سے راستہ کھو گیا۔ وہ 1 مہینے تک سمندری لہروں کے رحم و کرم پر رہے۔ پھر انہیں شام کے وقت جب سورج غروب ہو چکا تھا ایک جزیرہ نظر آیا۔ وہ چھوٹی کشتیوں پر بیٹھے اور جزیرے پر اتر گئے۔ وہاں انہیں ایک جانور ملا جس کے بال موٹے اور گھنے تھے۔ اس کے بال اتنے زیادہ تھے کہ اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تیرا ستیہ ناس ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا، انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا، گرجے کے اندر ایک شخص ہے جو تمہارے بارے میں جاننے کا شوق رکھتا ہے۔ جب اس نے ہمارے نام لیے تو ہم گھبرا گئے کہ کہیں یہ جن نہ ہو۔ ہم جلدی جلدی وہاں سے چلے اور گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا۔ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور وہ گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، تم یہاں تک پہنچ ہی گئے ہو تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں۔ ہم بحری جہاز میں سوار ہوئے تو سمندر میں جوش تھا۔ موجیں 1 مہینہ تک ہمیں دھکیلتی رہیں اور پھر تمہارے اس جزیرے تک پہنچا دیا۔ یہاں ہمیں ایک بہت موٹے اور گھنے بالوں والا جانور ملا۔ اس نے ہمیں تمہارے بارے میں بتایا کہ تم ہمارے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب ہو۔ پھر ہم تیری طرف آ گئے۔ انہوں نے وہاں تک پہنچنے کی ساری رداد اس کے سامنے بیان کر دی۔ یہ سننے کے بعد اس نے سوال پوچھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، تم اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ پھل دے رہے ہیں؟ ہم نے جواب دیا، ہاں وہ پھل دے رہے ہیں۔ اس نے کہا، عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ پھل دینا چھوڑ دیں گے۔ پھر اس نے بحیرہ تبریہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے زغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں۔ ہم نے کہا کہ اس میں بہت زیادہ پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکلے اور یثرب یعنی مدینہ کی طرف چلے گئے۔ اس نے پوچھا، کیا عرب نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے قریبی علاقوں پر غالب آ گئے ہیں اور لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ اس نے کہا، ان کے حق میں یہی بات بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں۔ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ جب میں نکلوں گا تو 40 دن میں مکہ اور طیبہ کے علاوہ پوری دنیا کا چکر لگا لوں گا۔ مکہ اور طیبہ دونوں میں میرا داخلہ ممنوع ہوگا۔ اس کی ہر گھاٹی پر پہرے دار فرشتے ہوں گے جو مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو ممبر پر چبھویا اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہی طیبہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ باتیں میں نے تمہیں پہلے نہیں بتائی تھیں؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔
ناظرین، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال مشرق میں ہے اور کسی جزیرے پر قید ہے، لیکن مشرق میں کس جگہ ہے؟ مشرق میں وہ کون سا جزیرہ ہے جس پر دجال قید ہے؟ کئی لوگوں نے اس پر تحقیق کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی جگہ کو بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔